خصوصاً اس امت کو حضور کی رحمت سے جو صدقہ ملا، حضور کی رحمت سے جو حصہ ملا، اس کو اگر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو ہم وہ طاقت اور وہ وسعت نہیں رکھتے کہ حضور کی وجہ سے جو کرم نوازیاں اس امت پر ہوئی اور جو رحمتیں اللہ رب العزت نے اس امت پر نازل فرمائی، اس کا احاطہ الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ احباب گرامی، پچھلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے لیے حکم تھا اگر اعلانیہ گناہ کیا، اعلانیہ توبہ کی جائے۔ جب تک اعلانیہ توبہ نہیں کی جاتی تھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا تھا، اس کا گناہ، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ توبہ اسی کی قبول کی جاتی تھی کہ جس انداز سے گناہ کیا اسی انداز سے توبہ کی جائے، اعلانیہ توبہ کی جائے۔ اور احباب گرامی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ چاہے لاکھوں لوگوں کے سامنے گناہ کرے لیکن ندامت ہو جائے، شرمندگی محسوس کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بند کمرے میں چھپ کر 2 آنسو بہا دے اور 2 آنسو بہا کر کہے کہ اے رب ذوالجلال، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، آئندہ خطا نہیں کروں گا، میری خطا کو معاف فرما دے۔ تو وہ گناہ جو لاکھوں لوگوں کے سامنے کیا تھا، توبہ بند کمرے میں کی، اللہ رب العزت توبہ قبول فرما کر گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ صدقہ ہے حضور کی رحمت کا، یہ صدقہ ہے حضور کا کہ لاکھوں لوگوں کے سامنے کیا جانے والا گناہ اللہ رب العزت نے بند کمرے میں بیٹھ کر توبہ کرنے پر معاف فرما دیا۔ اور دیگر امتوں کے آپ احوال پڑھیں، کیا معاملات تھے، کیا احوال تھے۔ اگر کسی نے رات کو گناہ کیا، صبح اس کے چہرے پر لکھا ہوتا تھا کہ رات اس نے فلاں برائی کی، رات اس نے فلاں گناہ کیا۔ کوئی گناہ کرتا، اس کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ کوئی گناہ کرتا، اس کی صورت سور کی صورت میں تبدیل ہو جاتی، کوئی گناہ کرتا اس کی صورت بندر کی صورت میں تبدیل ہو جاتی، کوئی گناہ کرتا اس پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوتی، کوئی گناہ کرتا اس پر طرح طرح کے عذاب مسلط کیے جاتے، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ انہوں نے فلاں گناہ کیا ہے، انہوں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ آج ہم تمام گناہ کرنے کے باوجود ہماری شکلیں بھی سلامت ہیں، ہماری صورتیں بھی سلامت ہیں، ہمارے جسم بھی سلامت ہیں۔ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا جاتا کہ یہ شرابی ہے، کسی کے چہرے پر نہیں لکھا جاتا کہ یہ زانی ہے، کسی کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا کہ یہ سود خور ہے، کسی کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا کہ یہ غیبت کرنے والا ہے، کسی کے دروازے پر کوئی گناہ اس نے جو کیا۔ مگر نہ آپ دیکھیں، من حیث القوم تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، تمام گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ان گناہوں کا اعلان نہیں کیا جاتا، ان گناہوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ تو یہ صدقہ ہے حضور کی رحمت کا، یہ صدقہ ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کر رہے، اے محبوب تو جو ان میں موجود ہے، اے محبوب تو جو ان میں موجود ہے، تیری وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں۔ تو احباب گرامی، ہم پر حضور کی وجہ سے یہ رحمت نازل ہوئی کہ ہم ان گناہوں کے باوجود صحیح سلامت ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کا امتی ہونے کا ثبوت دیں، ہم حضور کا غلام ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور کریں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کریں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاکیزہ کریں، اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف لے کر آئیں، ہماری زندگی نیکیوں سے بھرپور ہو اور گناہوں سے دور ہو۔ احباب گرامی، پھر مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے تو قبر میں بھی حضور کی رحمت کام آئے گی۔ سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل
اب بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. حضور کی ذات اقدس سامنے ہوگی, پوچھا جائے گا بتا حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. احباب گرامی, بد عقیدہ لوگ, بدبختی میں زندگی گزارنے والے, وہ تو کوئی کہے گا میں کہتا تھا اسے علم غیب نہیں ہے, میں کہتا تھا یہ نور نہیں ہے, میں یہ کہتا تھا, میں وہ کہتا تھا. لیکن جو حضور کی غلامی میں زندگی گزار کر گیا ہوگا وہ یہی کہے گا میں تو یہ کہتا تھا, میں تو یہی ترانہ پڑا کرتا تھا اور ساری زندگی یہی کہتا گزر گیا. کیونکہ سوال یہ ہے کہ ما کنت تقول, تو کیا کہا کرتا تھا. پھر وہ کہے گا کہ میں تو زندگی بھر یہی کہتا رہا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یہ صرف الفاظ نہیں ہیں احباب گرامی, جیسے قبر میں حضور کا صدقہ اور حضور کا وسیلہ کام آئے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے عرش کے قریب بیٹھ کر, اللہ رب العزت کے عرش کے قریب بیٹھ کر اپنی اولاد کو دیکھیں گے, لوگوں کو دیکھیں گے کہ فرشتے کسے جنت میں لے کر جاتے ہیں, کسے جہنم میں لے کر جاتے ہیں. اتنے میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام دیکھیں گے, ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ حضور کا امتی ہے. تو آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ دیکھو آپ کے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں رکو, ذرا مجھے دیکھنے دو, یہ کون ہے. احباب گرامی, فرشتے عرض کریں گے کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج ہم اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں, ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کریں گے, ہم اس کی اطاعت کریں گے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ یا الہ العالمین, تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تیری امت کے معاملے میں اے محبوب تجھے شرمندہ نہیں کریں گے. اے محبوب تیری امت کے معاملے میں اختیار آپ کو عطا کیا جائے گا, آپ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ اپنی امت کی بخشش فرمائیں, آپ اپنی امت کی بخشش کروائیں. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی التجا پر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو, ان کا حکم مانو. فرشتے اس شخص کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں گے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نامہ اعمال پر پہنچیں گے, ترازو رکھا جائے گا, نامہ اعمال کو تولا جائے گا, نیکیاں کم ہو جائیں گی, برائیاں بڑھ جائیں گی. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک سفید کاغذ نکال کر جب ترازو کے اس پلڑے میں جہاں نیکیاں ہوں گی تو وہاں رکھیں گے تو نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا, نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا, برائیوں کا وزن کم ہو جائے گا. حکم ہوگا کہ اس شخص کو جنت عطا کی جائے, جنت میں بھیجا جائے. وہ جب فرشتے اس شخص کو لے کر جنت کی طرف جانے لگیں گے تو وہ شخص عرض کرے گا کہ ٹھہرو, پہلے مجھے حضور کی بارگاہ میں جانے دو. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, عرض کرے گا کہ اے نورانی چہرے والے, آپ ذرا ارشاد فرمائیں آپ کون ہیں اور یہ جو نامہ اعمال میں آپ نے رکھا ہے یہ کیا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں, میں اللہ کا آخری رسول ہوں, اور یہ جو تیرے نامہ اعمال میں نے پرچی رکھی ہے یہ وہ ہے جو کائنات میں رہتے ہوئے, دنیا میں رہتے ہوئے تو مجھ پر درود پڑا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا. آج مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں مزید لکھی ہیں, تیرے نیکیوں والے دفتر کو بھاری کر دیا اور تیری برائیوں کو اللہ رب العزت نے مٹا دیا ہے. آج اس درود پاک کے صدقے اور حضور کی رحمت کے صدقے اللہ رب العزت نے اس شخص کو جنت عطا فرما. سبحان اللہ. احباب گرامی, اور حضور کی رحمت کس قدر وسیع, حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش کرے, کوئی کسی کی لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے اور اس کو جنت مل جائے, تو حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف میں موجود
دیگر حدیث کی کتب میں موجود کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہیں جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا الہ العالمین، کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اے رب ذوالجلال جہنم میں چلے گئے، ہم تیری بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، ہماری سفارش کو قبول فرما، انہیں جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اسی طرح وہ لوگ، کچھ لوگ عرض کریں گے کہ یا الہ العالمین، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا وہ جہنم میں چلے گئے، تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے۔ اسی طرح دیگر نیک اعمال، نیکیاں ساتھ کرنے والے، ان کے بارے میں وہ عرض کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مولا ہم مل کر نیکیاں کیا کرتے تھے، آج وہ جہنم میں چلے گئے، ہم جنت میں ہیں، انہیں بھی جہنم سے نکال۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اللہ رب العزت یہ نہیں کہے گا کہ انہیں میں نکال دیتا ہوں، نہ، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں جاؤ، جسے جسے پہچانتے ہو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرو۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جائیں گے اور جا کر کیا کریں گے؟ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا۔ تو یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کے ان لوگوں کو جو نیکیاں کرتے ہیں انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ وہ میدان محشر میں جس کی چاہیں گے سفارش کر لیں گے۔ تو جس کی رحمت کے توسل سے اللہ نے امت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس کریم نبی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اور کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت حضور کی رحمت کے توسل سے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور جنت ان کا مقام بنے گا۔ احباب گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور صرف زبانی دعویٰ نہ کریں کہ ہم حضور کی امتی ہیں، ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ ہم چاہے کائنات کے دنیا کے کسی شعبے سے وابستہ ہوں، اس شعبے میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے اور زندگی کا وہ رخ اپنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر نہ ہوں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت مزید اجاگر ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت مزید جاگ جائے۔ ہمیں بالخصوص اس پرفتن دور کے اندر ہمیں کبیرہ گناہوں سے اور ایسی باتیں کہ جنہیں ہم عام طور پر گناہ سمجھتے ہی نہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے موبائل پر ایسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہاں ہو، موجود کہیں، بتا کہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح ایسے ہی کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے گفتگو کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے یہ ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر گناہ کرنے کے بعد المیہ یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، اگر گناہ کرنے کے بعد بندہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ رب العزت گناہ مٹا دیتا ہے، جہاں لکھا گیا وہاں سے بھی مٹا دیا گیا، فرشتوں کو بھی بھلا دیا گیا، اور اگر اس گناہ پر کوئی گواہ موجود ہو تو اس گواہ کو بھی بلا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس پر شرمندگی محسوس کریں، فخریہ انداز میں دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں بندے کو چکر دیا، گیڑا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ تو احباب گرامی، ایک گناہ کیا، اوپر سے اس پر ہم گواہ اکٹھے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خطا، کوئی غلطی بندے سے سرزد ہو جائے،
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ اس خطا اور غلطی کی معافی مانگے، اللہ رب العزت ضرور معاف فرماتا ہے۔ دعا ہے رب الجلال ہمیں اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔